گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس سلسلے میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے مبارک کلاموں کو سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے بیٹے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص فیض پانے والے پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی والہانہ پیار کرتے ہیں۔ آپ کے کلاموں پر مشتمل مایہ ناز تصنیف ہدائی کے بخشش میں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نعتیں موجود ہیں، وہاں مناجات اور اس کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام کے مناقب بھی موجود ہیں۔ آج ہم نے جو کلام منتخب کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شاہکار کلام ہے جس میں انہوں نے غوث سمدانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے پیارے انداز میں منقبت پیش کی ہے، التجائیں پیش کی ہیں۔ خوبصورت کلام ہے، آئیے فیضان غوث حاصل کرنے کے لیے آج کا کلام سننا بھی ہے اور انشاءاللہ سمجھنا بھی ہے۔ وہ کلام کون سا ہے؟ امام اہل سنت لکھتے ہیں، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ غوث کہتے ہیں فریاد رس، یعنی فریاد سننے والے کو، یہ روحانیت کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ شیدا کہتے ہیں شدت سے چاہنے والے کو، اور غیث کہتے ہیں پیاس بجھانے والے کو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ ایسے غوث ہیں، اللہ نے ایسا مرتبہ عطا کیا ہے، ایسے فریاد رس ہیں کہ ہر غوث آپ کا شیدا ہے، دیوانہ ہے، اس لیے کہ آپ غوثیت کا منبع اور سر چشمہ ہیں۔ ہر غوث آپ ہی کے اذن اور مشیت سے غوثیت کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو سیدی غوث اعظم کے در سے ملتی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ آپ پیاسوں کی پیاس بجھانے والی ایسی بارش کا پانی ہے کہ ہر پیاس بجھانے والا بھی، یعنی ہر غیث بھی اسی پانی کی پیاس محسوس کرتا ہے، اسے اپنی تشنا کامی کو مٹانے کے لیے آپ ہی کی طلب محسوس ہوتی ہے، ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاور ہاؤس جو ہوتا ہے اس سے چھوٹے چھوٹے بجلی گھر روشنی لیتے ہیں اور پھر وہ گلی محلوں میں روشنی کو تقسیم کرتے ہیں۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ یا غوث، آپ کو اللہ نے وہ ولایت کا مرتبہ عطا کیا کہ ہر غوث آپ کا دیوانہ ہے، ہر غیث آپ کا پیاسا ہے۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا فیضان لٹاتے ہیں کہ اولیاء کرام بھی اپنے دامن کو آپ کے برکات سے بھرتے ہیں۔ ایک اور جگہ یہی تخیل اور یہی خیال اعلیٰ حضرت نے پیش کیا نا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ کیا شان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ لکھتے ہیں، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ سبحان اللہ۔ آگے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کے ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ کیا پیاری بات لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ افق کہتے ہیں میرے پیچھے سلیب کنارے کو، جس جگہ زمین اور آسمان ملے دکھائی دیتے ہیں، یعنی جہاں سے گویا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، غروب کے وقت بھی وہ منظر ملتا ہے، تو افق اسے کہا جاتا ہے، اور مہر کہتے ہیں سورج کو۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے جو اولیاء کرام تشریف لائے، اپنے زمانے میں بڑا نام تھا، مگر ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا وہ چرچا نہ رہا جو آپ کا چرچا ہے۔ یعنی آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر آپ کے آج تک وصال فرمانے کے بعد بھی
آسمان ولایت پہ آپ کا سورج چمک رہا ہے، آپ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، اور بلکہ آج بھی آپ کا فیضان جاری ہے۔ واقعی جو شہرت، جو کمال اور جو فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آتا ہے، اور ان کا چرچا جو نظر آتا ہے، وہ باقی اولیاء کرام میں نہیں، کیونکہ آپ غوث اعظم ہیں، آپ ولایت کے سلطان ہیں، اور آپ کو سلطان الولی بھی کہا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، پیران پیر کی کیا شان ہے، اور یہ فیضان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ غوث پاک کی شان میں لکھتے ہیں نا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مگر ہمیشہ تیرا، افق نور پہ ہے مگر ہمیشہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات لکھی، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے آپ کی پیدائش کے چرچے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ آپ کے والد محترم کو آپ کی ولادت سے پہلے بشارتیں دی گئیں، اور آپ کے والدین کا جس طرح ملاپ ہوتا ہے، جس طرح وہ رشتہ طے ہوتا ہے، یہ ایک عجیب واقعہ ہے۔ تو غوث اعظم کی آمد سے پہلے ان کا چرچا، غوث پاک کے دور میں جو اولیاء کرام ہوئے اور غوث پاک کے بعد میں بھی جو اولیاء کرام ہوں گے، قیامت تک جو اولیاء بنتے رہیں گے، آپ کا ادب سب کے دلوں میں ہے۔ آپ وہ عظیم ولی ہیں کہ جن کو یہ منصب ملا کہ جب آپ نے یہ اعلان کیا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو بڑے بڑے اولیاء کرام جو اس زمانے میں موجود تھے، سر جھکا کر وہ قدم جو ہے اپنے کاندھوں پر اور اپنے سروں پر لیا۔ اللہ نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل، ہاں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا شعر اسی انداز کا اگلا شعر ہے کہ تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، کتب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا۔ آپ ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو، اقطاب یہ کتب کی جمع ہے اور ولایت کا ایک درجہ ہے، زمین کا محور ہوا کرتے ہیں، وہ بڑا عظیم مرتبہ ہے اقطاب، لیکن غوث اعظم اس سے بہت بلند و بالا مرتبے پر فائز ہیں۔ اچھا، نسبت سے مراد ہے واسطہ، لگاؤ۔ اب ذرا غور کیجئے کہ خادم کہتے ہیں نوکر کو، خدمت گزار کو، چیلا شاگرد کو کہا جاتا ہے۔ یعنی یا غوث اعظم، زمانے بھر کے سارے کتب اور ولیوں کا آپ سے کیا مقابلہ، آپ سے کیا موازنہ، وہ تو سب آپ کے خادم ہیں، بلکہ اپنے آپ کو آپ کا خادم اور شاگرد کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے خادم ہیں۔ تو کیا مرتبہ ہے پیران پیر کا، تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، کتب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا۔ تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا، قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا۔ اب
خوبصورت بات. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان کس کس سلسلے پر اور کس کس جگہ پر جاری ہے اس کی کچھ جھلک کہ کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز, کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز, کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا. سبحان اللہ. گلستان کہتے ہیں باغ کو, بہاری سے مراد یہاں موسم بہار ہے, نیاز یعنی حاجت خواہش, اور فیض سے مراد فائدہ ہے. یعنی یا غوث اعظم دنیا میں کون سا ایسا باغ ہے جسے موسم بہار کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوتی. طریقت کا کوئی بھی ایسا سلسلہ نہیں ہے جس میں آپ کا فیض نہ ہو, آپ کے ذریعے سے وہاں بہار ہے. سید الاولیاء ہونے کے ناطے طریقت کا ہر سلسلہ آپ سے فیض پا رہا ہے, اس لیے طریقت کا ہر سلسلہ آپ کا محتاج ہے. سہروردی ہوں, نقش بندی ہوں, قادری ہوں, چشتی ہوں, جتنے اولیاء کرام اور طریقت کے سلسلے ہیں سب میں آپ کا فیض جاری ہے, سب میں آپ کی برکتیں جاری ہیں. بڑا پیارا انداز ہے. کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز, کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا. کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز, کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز, کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا, کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا. اسی انداز کو اعلیٰ حضرت نے اگلے شعر میں کنٹینیو کیا کہ نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور, نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور, نہیں کس آئینہ کے گھر میں اجالا تیرا. اب یہاں کون سا چاند ایسا ہے, کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت دکھ رہے ہیں کہ کون سا ایسا چاند ہے جس کی منزلوں میں آپ کے نور کے جلوے نہ ہوں, یعنی ہر دل میں آپ کی معرفت کا نور جلوہ نما ہے. اور کون سا آئینہ ایسا ہے, آئینے سے مراد یہاں دل ہے, کہ جس کے گھر میں آپ کے اجالے نہ ہوں. ہر عاشق رسول کے دل میں آپ سے محبت ہے, آپ سے عقیدت ہے, اور آپ کی برکتیں وہ لوٹ رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہر دل کا آئینہ آپ ہی کے نور سے چمک رہا ہے, کیونکہ آپ نبی پاک سے فیضان لیتے ہیں اور اپنے کرم سے ہمیں عطا فرماتے ہیں. لکھتے ہیں نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور, نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور, نہیں کس آئینہ کے گھر میں اجالا تیرا. نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور, نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور, نہیں کس آئینہ کے گھر میں اجالا تیرا, نہیں کس آئینہ کے گھر میں اجالا تیرا. اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. اور محبوب ہیں ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں, اور محبوب ہیں ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں, یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا. بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے بے شمار ہیں. کسی کا کوئی مقام ہے, کسی کا کوئی درجہ ہے, کوئی کس رنگ میں ہے, کوئی کس انداز میں ہے, سب ایک سے نہیں ہیں. مگر یا غوث آپ سے ہر پیار کرنے والا ہے, آپ کو ہر چاہنے والا. جہاں محبوب رب ہے وہیں محبوب دنیا, یعنی جو آپ سے محبت کرتا ہے دنیا بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے, اللہ بھی اس سے اپنی کرم نوازی سے نواز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوبوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جدا گانا ہے. جس نے آپ کا دامن تھاما اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں. اور محبوب ہیں ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں, یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا. اور محبوب ہے ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں, اور محبوب ہے ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں, یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا, یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا. تو ہے وہ
کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت ہوا ہے مقطع کلام پڑھنے کا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا مقطع ہو اور وہ پورے کلام کا حاصل نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ امام اہل سنت گویا کلام کا عطر عطا فرماتے ہیں اپنے مقطع کے اندر، یہاں تو کمال کر دیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دل اعداء کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، دل اعداء کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو، اعداء دشمن کی جمع۔ اچھا، دھن سے مراد خیال ہے یا کسی چیز کا دھن ہوتا ہے نا، شوق ہوتا ہے۔ اچھا، خامہ کہتے ہیں قلم کو۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اے رضا تیرے دشمنوں کے زخمی دل کو مزید تیز نمک چھڑکنے کی ضرورت ہے، اور ان کا زخم بڑھانا ہے، اور ان کو لگتا ہے اور چاہتے ہیں نمک چھڑکا جائے، کیونکہ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک کی شان بیان کرتے، غوث پاک کی شان بیان کرتے، تو دشمنان مصطفیٰ اور دشمنان غوث اور غیظ و غضب میں آ جاتے، اور ان کے ایسا لگتا کہ دلوں پر خنجر پھر جاتے۔ اور اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو بخوبی اندازہ تھا کہ آپ کا قلم سبحان اللہ پیارے آقا کی جب شان بیان کرتا ہے تو نبی پاک کے دشمنوں کے قلب جگر کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اور لکھتے ہیں کہ اگر نبی پاک اور غوث پاک کے دشمنوں کے دلوں کو تیز نمک کی اور بھی دھن ہے تو چلے میں لکھتا جاتا ہوں اور مزید ان پر چھڑکتا جاتا ہوں۔ تو یاد رکھیے، نبی پاک کی شان بیان کرنے میں اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میں اس کی تکلیف کا خیال نہیں رکھنا، اس کی تکلیف ہی اس کے ایمان کی بربادی کا سبب ہے نا۔ عاشقان رسول تو پیارے آقا کی شان، اولیاء کی شان سن کر جھومتے ہیں اور مسرت میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں میرے آقا کی جب معراج ہوئی تو ابو جہل کو تکلیف ہوئی اور صدیق اکبر کو خوشی ہوئی۔ صحابہ کرام کا تو اس دور سے طریقہ جھومنا ہے اور پیارے آقا کی شان کو بیان کرنا ہے۔ تو الحمدللہ اس زمانے میں بھی صحابہ کرام کا یہ کردار رہا کہ پیارے آقا کے قصائد، نبی پاک کے مناقب اور نبی پاک کی شان بیان کرتے، اور کفاران قریش تڑپتے رہتے، مچلتے رہتے، ان کے دلوں پر خنجر پھرتے رہتے، اور یہ آج بھی سلسلہ جاری ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دل اعداء کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ دل اعداء کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، دل اعداء کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، منقبت غوث پاک اور اس کی شرح سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ کریم تربت غوث اعظم پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور پیران پیر کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اسی طرح فیضان اولیاء، فیضان صحابہ اور فیضان مصطفیٰ لوٹتے رہیں گے اور حاصل کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔